السلام علیکم۔ آج کا لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے قومی شناختی کارڈ یعنی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، جسے آئی ڈی کارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ شناختی دستاویز کسی بھی ایسی دستاویز کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص کی شناخت کروائے، اس کی تصدیق کو کرے اور اس کی تصدیق کرے۔ آسان الفاظ میں کہا جا سکتا ہے ایک ایسی مستند دستاویز جس میں کسی بھی شخص کے صرف شناختی کوائف موجود ہوں، وہ شناختی دستاویز کہلائیں گی۔ جب یہی دستاویز چھوٹے کارڈ کی شکل میں جاری کیے جاتے ہیں تو انہیں شناختی کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 100 سے زائد ممالک میں شناختی کارڈ کا نظام رائج ہے، جن میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں فوجی آمرانہ حکومتیں برسر اقتدار ہیں اور یہ نظام عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے شہریوں کی آزادیاں سلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شناختی کارڈ کا نظام سب سے پہلے روس میں شروع ہوا تھا، جو کہ وہاں پہ داخلی پاسپورٹ کہلاتا تھا۔ اس کے بعد ستالن نے البتہ 1932 میں اس نظام کی تجدید کی، جس کے تحت روزگار، شادی اور طبی امداد کے لیے شناختی کارڈ لازمی تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کی مسماری کے بعد یہ نظام روس میں منسوخ کر دیا گیا۔ نازی نے جرمنی میں نہ صرف شناختی کارڈ کا نظام اختیار کیا بلکہ بعض اقلیتوں کے افراد کے جسموں پر مویشیوں کی طرح نشان اور نمبر داغے جاتے تھے۔ اس طرح جنوبی افریقہ میں نسلی تفریق کے دور میں حکومت نے داخلی پاسپورٹ کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ شناختی کارڈ کے نظام سے بھی زیادہ ظالمانہ تھا۔ اب بھی بہت سی مغربی جمہوریتوں میں عوام کی رائے عامہ کی ممانعت کے پیش نظر شناختی کارڈ کا نظام رائج نہیں۔ البتہ ان ممالک میں برطانیہ، جاپان، آئرلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، سویڈن، ڈنمارک اور ناروے شامل ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان نے شخصی نظام شناخت پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم کا افتتاح کیا، جس کا بنیادی مقصد اور کام پاکستان کے ہر شہری کے لیے ہر قسم کے شناختی کارڈ کا اجرا تھا۔ یہ ادارہ مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان بشمول پاکستان سے باہر ہجرت کر کے آنے والوں کی سہولت کے لیے قائم کیا گیا۔ 1965 میں اس ادارے میں بڑی تبدیلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے لائی گئی تاکہ 1965 کے صدارتی انتخابات کی تیاری کی جا سکے۔ سقوط ڈھاکہ 1971 کے بعد ایک سادہ سے ڈیٹا بیس نظام کی ضرورت پڑی، جس میں پاکستان کے شہریوں کے متعلق تمام معلومات محفوظ کی جائیں، جس کے لیے 1973 میں دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے ایک سادہ ڈیٹا بیس پاکستانی شہریت کے لیے بنایا گیا۔ 1996 میں پاکستان نے امریکہ سے آئی بی ایم سسٹم کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کے لیے معاہدہ کیا، جو کہ ایک پہلا قدم تھا شہری معلومات اور شناخت کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بنانے کے لیے۔ اور اس میں 1998 میں ادارہ برائے قومی شناختی کارڈ و تسجیل نادرہ کے قیام عمل میں لایا گیا۔ قومی شناختی کارڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کو اب کمپیوٹرائزڈ ہونے کے بعد سے CNIC کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جدید کمپیوٹرائزڈ نظام سے مربوط کارڈ ہے جو ہر پاکستانی کی شہری معلومات کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ابتدائی قدم ہے۔ یہ کارڈ ہر 18 سال سے زائد عمر کے شہری کو جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کارڈ کا 13 ہندسی نمبر بوقت پیدائش ہی اب ہر پاکستانی بچے کو دے دیا جاتا ہے۔ جب اس بچے کے والدین اس کی پیدائش سے متعلق ضروری سرکاری کاغذی کارروائی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یعنی فارم RG2 جسے بے فارم بھی کہا جاتا ہے۔ 2004 میں 1 جنوری کو پرانے شناختی کارڈ منسوخ کرتے ہوئے نئے شناختی کارڈ جاری کیے گئے تھے، تاہم کسی احتیاطی ضرورت کے تحت نئے کارڈ میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ نئے کارڈ میں شہری کی درج ذیل تفصیل معلومات کا اندراج ہوتا ہے، اس کا مکمل نام، جنس، ازدواجی حیثیت، والد یا شوہر کا نام، شناختی علامت، تاریخ پیدائش، خاندانی نمبر، رہائش اور مستقل پتہ، کارڈ کے جاری ہونے اور منسوخ ہونے کی تاریخ اور دستخط، نشان انگوٹھا اور تصویر۔ مرجع بالا معلومات میں اگر کسی بھی چیز کا اندراج غلط ہو جائے تو اس کی درستگی کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ عموماً عدالتوں میں تاریخ پیدائش، والد یا شوہر کے نام یا درستگی کے لیے دعویٰ جات کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ پیدائش کی درستگی کے لیے بھی
دعویٰ کیا جاتا ہے جسے ایک تکرار حق کا دعویٰ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ عدالتوں میں ایسے کیسز پیش ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے سنگ میل بن جاتے ہیں۔ جیسے 2018 میں ایک مقدمہ سامنے آیا جس میں بازو سے محروم شخص کو بغیر پاؤں کی انگلیوں کے نشان کے بغیر شناختی کارڈ جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ نشانات لینے کے لیے نادرا نے نادرا آرڈر جاری نہیں کیا تھا، اس وجہ سے یہ قابل اطلاق نہیں تھا۔ ایسے انسان جو کہ ایسی معذوری سے دوچار ہوں وہ نادرا کی جانب سے کسی بھی کوتاہی کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح 2018 میں ایک اور کیس آیا میں عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اصل شناختی کارڈ 60 دن کے اندر نادرا کے پاس جمع کرائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نادرا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی آرڈیننس 2000 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جس کی سزا 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ اب نادرا کے ساتھ جانب سے اسمارٹ کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے۔ اکتوبر 2012 میں نادرا نے ایک جدت کی جانب قدم بڑھائے اور ایک نئے اور جدید شناختی کارڈ سسٹم کا اعلان کیا جس کا نام اسمارٹ کارڈ تھا۔ اس کارڈ میں ایک چپ کا اضافہ کیا گیا جس میں 36 کے قریب حفاظتی خصوصیات ہیں۔ اس کارڈ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے آف لائن کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کارڈ سسٹم کو کسی برقی مشین نظام کے ذریعے ہی فعال کیا جا سکتا تھا، جس میں کئی مالیاتی لین دین جیسے کہ پینشن، اے ٹی ایم، طبی حالت اور حادثاتی انشورنس کی بھی سہولیات ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹ وغیرہ کی معلومات کے لیے بھی روشن اشاراتی بٹن موجود ہوں گے۔ اس کے فنگر پرنٹ کی سہولت بھی ہوگی۔ اس کارڈ میں موجود معلومات کو ہینگ سے حفاظت کے لیے نقطہ نظر سے مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ 2018 میں 25 اپریل 2018 میں قومی شناختی کارڈ کی فیس میں اضافہ کر دیا گیا۔ شناختی کارڈ کی فیس بڑھانے کی منظوری گزٹ آف پاکستان نے دی۔ شناختی کارڈ اب زندگی کے ہر مرحلے پر ضرورت بن چکا ہے۔ اس میں قوائف درج کرواتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیں تاکہ قانونی اور طویل قسم کی مقدمے بازیوں سے بچا جا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔